اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف ہب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں اسی طرح نازل فرمائے، آمین۔ آج 26 رجب شب معراج کا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس رات کا میں نے پورے سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ کب شب معراج آئے گی؟ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجتوں کو، آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، اللہ والوں کا آج کا یہ خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، اللہ والوں نے بتایا ہے، آزمایا ہے۔ شب معراج کا بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا بہترین، بڑا طاقتور، بہت جلد اثر دکھانے والا، ہر مشکل پریشانی سے نجات دلانے والا ہے۔ آج یہ عمل جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دراصل کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو در حقیقت پہلے اس کو اچھے سے سمجھتے نہیں، نہ ہی صحیح طرح پڑھتے نہیں۔ جب سمجھ نہیں آئے گا تو صحیح طریقے سے کیسے پڑھیں گے؟ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اتنے اثر نہیں کرتا۔ ہم وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہوتی، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے ہر بندش ٹوٹ جائے گی، ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، دکھ اور مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج کا بڑا خاص عمل جو شخص پڑھ لیتا ہے، رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ بس ایک دو باتوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، تو آپ لوگ سمجھیں آپ نے عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ کو عمل کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی۔ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے رہیں گے، پھر رزق کے دروازے کھلیں گے، اللہ کی ناراضگی کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اس عمل کے کمالات دیکھیے گا، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر مشکل وقت پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے مانگ لے، مانگ لے، تیرے منہ سے ہر نکلی بات تیرے نصیب میں لکھ دوں گا، تیری تقدیر کا ستارہ چمکا دوں گا، تو مانگ تو صحیح۔ پھر میں آج آپ کو کیوں نہ رب سے مانگنے کا کہوں، اس لیے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ رب کریم سے بہت زیادہ مانگے، بلکہ ضد لگا کر مانگے۔ جیسا ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں باپ سے ضد کر کے وہ چیز مانگتا ہے، اسی طرح آج کی رات اپنے رب سے ضد کر کے مانگ لے، وہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دے اور ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے، بے سکونیوں کو ختم کر دے، ہمارے جو گھروں کے اندر بھائی بہن ماں باپ کوئی بھی ہے، ہم لوگ جو بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، ہمارے روزگار کا وسیلہ بنا دے، جو بے اولاد حضرات ہیں ان کو درینہ اولاد دے، کیوں نہ قرضہ دار کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے مکمل وظائف کا یہ وظیفہ ہے وہ پڑھ لے۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں آ رہی ہیں، بندشیں ہیں، جلدی شادی کے اسباب بنانا چاہتے ہیں، من پسند شادی نوکری کے لیے یہ پڑھ لے۔ ہر انسان کے مسئلے الگ، پریشانیاں الگ، خواہشات الگ۔ اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، ذاتی مکان لینا چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ لے، رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ، اور آج کی رات آپ کو جھولیاں بھر بھر کر ملے گا اور آپ کی نسلیں آباد رہیں گی۔ آپ کا مسئلہ جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو،
جلد سے جلد میرا رب کریم آج کی رات آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کے مقصد کو پورا کر دے گا۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہار رہے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، دنیا سے تنگ آ گئے ہیں، مایوسی کا شکار ہے، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ ہر قسم کی مایوسی، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرمائیں گے، کبھی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہے گی۔ آپ چاہے کسی بھی ملک کنٹری سے تعلق رکھتے ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، کیونکہ آپ اس میں کوئی جگہ کی اور وقت کی پابندی نہیں۔ جب آپ کے ملک میں 26 تاریخ شب معراج آئے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی، لاپرواہی کریں گے تو پورا سال پچھتائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ناظرین عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش اور التماس ہے، اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور اپنی بہن کا ساتھ دیجیے گا اس نیک سفر میں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال میں ڈیلی بیس پر اس پیج پر اپلوڈ کر رہی ہوں انشاءاللہ، اور کرتی رہوں گی۔ آپ ماہ رجب کی 26 تاریخ پیر کے دن جب دکان، دفتر، سفر، کاروبار، جب بھی جہاں بھی کہیں ہو، آپ کو جہاں بھی ٹائم ملے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 26 تاریخ پیر کے دن جب جہاں جیسے وقت ملے، سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3، 5، 7، 11 بار درود شریف پڑھ لیں۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر روزانہ ایک تسبیح 10 یا جتنے بار ہو سکے اللہ کے حضور پیش کیا کریں۔ اللہ پاک کو درود ابراہیم بہت پسند ہے۔ 3، 5، 7، 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کے لیے نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے تو رزق مانگ لے، دولت چاہیے تو دولت مانگ لے، جو کچھ بھی مانگے آج مانگ لے، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ جس مقصد کے لیے نیت کریں گے، جس حاجت کے لیے بیٹھیں گے، جو نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ یا محمد کا ہے۔ آپ نے ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ان دو ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج اس خاص عمل اور خاص وظیفے سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہوگا، یا جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے گا، آپ کی تنگ دستیوں سے نجات دلائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، اس طرح آپ نے یا دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز نہیں تیزی سے پڑھ کر جان چڑا لے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرما دیں گے۔ جیسے آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر فرمائیں گے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھ لینا ہے۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے ذرا توجہ دھیان سے سنیے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر جاتے ہیں اور ویڈیو کو سکپ کرنے کے چکروں میں آپ کچھ پارٹ چھوڑ دیتے ہیں اور وظیفے کو اچھے سے سمجھ نہیں پاتے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے، وہ قرآن سورت سورہ اخلاص ہے، اور اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ
कुफुवन अहद आमीन सुमा। सूरह इखलास को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सूरह इखलास की अजीम सूरत है जिसे सिर्फ एक बार पढ़ने से 10 बारों का सवाब मिलता है और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। आज आपने माह रजब की 26 तारीख शब मिराज आपके पास है, आपके पास ये इतनी बरकत वाली रात है। आपको अच्छा मौका मिला है इस अमल को, ख़ास तौर पर इस वजीफे को पढ़ने का। जब आपने दूसरे नंबर पर 11 बार सूरह इखलास पढ़ ली तो आपने तीसरे नंबर पर और जो आखिरी वजीफा है वो है आपने अल्लाह का लाडले बनने वाला है। आप ये इस अमल को जब पढ़ेंगे तो आप अल्लाह का लाडला बन जाएंगे या लाडली बन जाएंगे। आपने बहुत सारे अमाल इससे पहले पढ़े होंगे लेकिन ये अमल आज आपकी बंद किस्मत को खोल देगा। तीसरे नंबर पर आपने अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद रब की ज़ात की सिफत है, वो सूरह इखलास की दूसरी आयत भी है। अल्लाह समद का मतलब है अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? वो जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है ना अमाल, बल्कि वो बेइंतहा बेलौस अता फरमाते हैं। अल्लाह की बारगाह से बेनियाज होकर मांगिएगा, वो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। बे औलादों को औलाद अता करने वाला है, बेरोज़गारों को रोज़ अता करने वाला है। आपने बेशुमार अल्लाह से दौलत मांगनी है, अपनी मुश्किलात को आपने हल करवाना है। अल्लाह समद आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद। इस तरह आपने अल्लाह समद अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 33 बार पढ़ लीजिएगा। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो फिर आखिर में 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। जब माह रजब की 26 तारीख शब मिराज का वो ख़ास अमल जिसे अल्लाह वालों ने पढ़ा, औलिया कराम ने पढ़ा, आपने इस वजीफे को इसी तरतीब और तरीके से पढ़ना है जो आपको बताया गया है। आपने अपनी मनमानी नहीं करनी। बहुत सी बहनें भाई वजीफा पढ़ने का तरीका नहीं आता या रब से मांगने का तरीका नहीं आता। मैं आज आपको माह रजब की 26 तारीख शब मिराज का इतना ताकतवर वजीफा बताया हुआ है कि आप हैरान हो जाएंगे जब आपको इसकी कामयाबियाँ मिलेंगी। इसमें सिर्फ आपने कोई गलती और कोताही नहीं करनी, नहीं तो ये आपका वजीफा ज़ाया हो जाएगा। आपकी छोटी सी लापरवाही से ये मौका हाथ से ना निकले दीजिएगा। कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह से इतना मांगेगा, ये रातें बहुत कबूलियत की रातें हैं। जितना चाहे मेरे रब से मांगेगा, मेरा रब बहुत ज़्यादा नवाजेगा, बेलौस नवाजेगा। पूरे खलूस से यकीन कामिल के साथ आपने इन अमाल को पढ़ना है। इस खास वजीफे को यकीन के साथ जो बंदा पढ़ता है अल्लाह ताला इसको यकीन से नहीं, अल्लाह ताला इसको बेशुमार और बेलौस अता फरमाएगा। आज अगर आप सड़क पर जाते हैं, फ़कीर भी इस अमल को पढ़ेगा तो वो दौलतमंद बन जाएगा और अमीर हो जाएगा। आप दोनों हाथ उठाकर रब्बे करीम से जो मांगेंगे मिल जाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके मांगिएगा, यारों के यार अल्लाह के यार के सदके मांगिएगा, क्योंकि मेरा रब बहुत नवाजेगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें सेहत याब अता फरमाए। जो जिस भी हाजत के लिए आज रात अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्रों को कब्र के अजाब से बचाए, उनको ठंडा कर दे। अल्लाह पाक उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह के प्यारे नामों में से एक नाम कमेंट्स बॉक्स में तहरीर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।